السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج بہت اہم ہے ہمارا پروگرام، اور اس میں جو اس وقت سیاست کس طرف جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے جس میں مولانا نے کہا ہے کہ الیکشن چند دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ملک پھر سے دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن مؤخر ہو جائیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی موقف یہی ہے کہ جی الیکشن کسی بھی طور کسی بھی وجہ سے پیچھے نہیں جانے چاہیے، کیونکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے جب الیکشن کرائے گئے 2008 میں اور 13 میں۔ دہشت گردی کا سامنا تھا پاکستان کا بہت زیادہ، گو کہ مولانا صاحب کل تو گھر پہ تھے، لیکن ان کے جو لوگ تھے ان پہ حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے انہی باتوں کو دہرایا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو، تو نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، صرف تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان کے لوگوں کو جس طرح کاغذات مسترد کر کے باہر کیا گیا وہ سرحد ناانصافی ہے، اور 3 دن ان کے پاس موجود ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ہم بات یہ بھی کریں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، یہاں کی سیاسی صورتحال کس طرف جائے گی اس الیکشن میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور خاص طور پر جو یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر، ڈپٹی میئر موجود ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جناب کیونکہ شہر کا میئر ڈپٹی میئر بھی ہمارا ہے تو اب ووٹر سپورٹر کراچی میں ہمارے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہم 2013 والی پوزیشن پر واپس جائیں گے، اور اس حوالے سے ان کی ظاہر ہے بھرپور الیکشن مہم جاری ہے، جلسے کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار، دانشور ہیں آپ، بہت شکریہ۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سابق ایم این اے ایم کیو پاکستان کے سلمان مجاہد بلوچ، معروف نام پاکستان کا، بہت شکریہ سلمان مجاہد بلوچ صاحب آپ کا بھی۔ سر آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اوورال پورے پاکستان کی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے 2018 میں اگر خان صاحب لاڈلے تھے تو 2024 کے الیکشن میں میاں صاحب لاڈلے۔ سر یہ سمجھتے ہیں آپ بھی کہ صورتحال کچھ اسی قسم کی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف محض الزام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی سرور صاحب، نوید زبیری صاحب اور انیس منصوری صاحب اور دیگر کو السلام علیکم۔ دیکھیں اوورال سچویشن جو پاکستان کی جا رہی ہے، خاص کر اگر پولیٹیکل سیناریو پہ دیکھیں آپ، تو الیکشن کا کیا کہتے ہیں تبل بچ چکا ہے، اور نامینیشن فائل کرنے کا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا، اسکروٹنی فائل کرنے کا بھی مرحلہ مکمل ہو چکا۔ لیکن جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، خاص کر کے پنجاب میں جس طرح سے ایک کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، قانون کو جو ہے پیروں تلے روندا جا رہا ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہاں پہ بہت بڑا فیلئر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن آئین پاکستان ہر شہری کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا، پولیٹیکل پارٹی بنانے کا، پولیٹیکل پروسیس میں، الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کا ایک حق دیتا ہے، ایک رائٹ دیتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، ان کے امیدواروں کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ایک سوالیہ نشان تو ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ اسی طرح سے ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ساری ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے جو کہ 8 فروری کا الیکشن اس کو مینیج کریں گے، اور کس طرح سے اس کو فری اینڈ فیئر، کرسٹل اینڈ کلیئر بنائیں گے تاکہ ہر سیاسی جماعت جو ہے اس کو قبول کر لے۔ لیکن باقی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ابھی سے ہی 8 فروری کا الیکشن جو میری اپنی جو ذاتی رائے ہے سیاسی کارکن متنازع ہو چکا ہے، اور ابھی سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اربوں روپے کا خرچہ الیکشن پروسیس پہ نہ کریں۔ اگر ابھی آپ نے سپر لاڈلے کی بات کی کہ 2018 میں عمران خان صاحب لاڈلے تھے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کو لاڈلا بنا کے لایا گیا ہے، اور تیاری کی جا رہی ہے ان کو منصب پہ بٹھانے کی، تاج ان کے سر پہ سجانے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میرے خیال میں نون لیگ کو جو خطرہ ہے وہ پی ٹی آئی سے، بلے کے نشان سے، اور پیپلز پارٹی بھی اس میں جو ہے وہ بینیفیشری نظر آ رہی ہے کہ اگر بلے کا نشان رہتا ہے خاص کر کے پنجاب میں اور کے پی کے میں، تو نون لیگ شاید وہ میجورٹی حاصل نہ کر سکے۔
جس کا وہ امید لگائے بیٹھے ہیں. اچھا، اس میں سلمان مجاہد بلوچ صاحب، ایم کیو ایم پاکستان نے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہیں کہ یہ نون لیگ سے اور کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی پہلی بار ایسا ہو رہا ہے ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہی ہے نون لیگ کے ساتھ. تو ایک طرف تو نون لیگ کے حوالے سے پورے ملک میں یہ کہ جی شاید لاڑلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، پھر ایم کیو ایم کا اتحاد آپ کی جماعت کا، تو اس پر کیا موقف ہوگا آپ کا؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے، وہ لازمی بات ہے. میرے خیال میں اب ماحول ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اکیلے الیکشن لڑ سکے یا پرواز کر سکے. بعض اوقات جو ہے وہ الیکشن کے بعد سے ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے اسمبلی کے اندر. اب کی بار میرے خیال میں بیفور الیکشن ہو رہا ہے آؤٹ سائڈ آف اسمبلی. تو آج جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جمعیت علماء اسلام کا وفد بھی جی جو جی ہے وہ بالکل، راشد سمرو ایم صاحب. کیو ایم کے مرکز سے آیا، وہ بھی 3 گھنٹے تک بیٹھے رہے. انہوں نے بھی کچھ سیٹوں پہ ایم کیو ایم کی سپورٹ مانگی ہے. اسی طرح سے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی تک ہم نے خبریں تو دیکھی ہے 2 دن سے، لیکن میری نظروں سے اب تک کوئی اعلامیہ نہیں گزرا دونوں جماعتوں کا. تو فی الحال تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن صورتحال ایسی ہے کہ اب یا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے ایم کیو ایم وفاق کی سطح پہ، یا پھر نون لیگ کے ساتھ جائے. تو ایم کیو ایم اپنے پتے دیکھ رہی ہے کہاں پہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا. سلمان بھائی، نویز زبیری بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ. سلمان بھائی، ایک تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. دوسرا، ہماری اطلاع کے مطابق آپ پہ الیکشن کی ذمہ داریاں بھی ہیں الیکشن سیل کی. تو کیا دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم کتنی سیٹیں کراچی سے نکال لے گی؟ نوید بھائی، میں الیکشن سیل کا مرکزی الیکشن کا سیل کا رکن ہوں. ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے. اور جو این اے 243 ہے اس میں جو ہماری این اے کی کمیٹی بنی ہے اس کا میں ممبر بھی ہوں. جہاں تک آپ نے الیکشن کا پوچھا تو میں اس دفعہ کہیں سے الیکشن نہیں لڑ رہا، کیونکہ نامینیشن فائل نہیں کیا کہیں سے بھی، پارٹی کی ہدایت نہیں تھی. اینی ویز، جہاں تک الیکشن کی بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کتنی سیٹیں دے گی کراچی حیدرآباد سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 22 سیٹیں ہیں. اس میں سے اگر آپ ہماری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم کلین سویپ کریں گے یا 17-18 سیٹوں پہ کراچی سے ہم جو ہے وہ لیڈ کریں گے اور 2013 والی پوزیشن پہ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ کہہ رہی ہے اس کے ساتھ جانا چاہیے. اور رابطہ کمیٹی جو کہہ رہی ہے تو اس پہ بلیو کرنا چاہیے. ایز اے پولیٹیکل کارکن، ایز اے کارکن آف ایم کیو ایم، تو میں تو ان کو فالو کروں گا. اچھا سلمان مجاہد بلوچ صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہوں، امیر الحق صاحب ہوں، اور ان سینئر لوگوں کو انہوں نے آپ ظاہر الیکشن میں اتارا ہے. آپ بھی بہت سینئر بھی ہیں اور آپ کی سوچ بوجھ ان سب سے کسی طور بھی کم نہیں، زیادہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ٹکٹ نہ دینا یا پھر آپ نے خواہش کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی تو بڑی ضرورت تھی. نہیں علی سرور بھائی، اب تو رابطہ کمیٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو پارلیمانی بورڈ بنا تھا تو ان کے بھی کچھ رائے تھی، شاید رابطہ کمیٹی نے بہتر سمجھا ہوگا. اور کئی لوگوں کو جو اس دفعہ الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بنایا اور فارم سبمٹ نہیں کروائے، تو اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، بس یہیں تک رکھوں گا. اچھا، وہ جو میں نے سوال کیا تھا سر آپ کا، میں چاہوں گا اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی کا میئر ڈپٹی میئر کراچی میں ایم کیو نے بائیک آؤٹ کیا، کہا جاتا ہے آ گیا. اب وہ رزلٹ اگر ہم دیکھیں، جماعت اسلامی سیکنڈ پہ رہی اور ایم کیو ایم ظاہر تھی نہیں، پیپلز پارٹی بنانے میں کامیاب ہو گئی، تو اس جنرل الیکشن میں اس کا کتنا اثر ہوگا اس رزلٹ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں میرے خیال میں پوزیشن پہ ہونا اور پوزیشن پہ نہ ہونا، اٹ میکس ڈفرینس، اور فرق تو پڑتا ہے. اب وہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ میئر بھی ہمارا ہے، ڈپٹی میئر بھی ہمارا ہے، یو سی چیئرمین بھی ہمارے ہیں. لازمیات گراؤنڈ پہ ہیں، پھر ٹاؤن چیئرمین بھی ان کے ہیں، تو وہ جو سرکاری وسائل ہیں وہ بھی استعمال ہوں گے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے حق میں، اور دیگر چیزیں بھی جو ہے پارٹی کے لیے کی جائے گی. لیکن وہ جو ایک الیکشن ہوا بلدیاتی الیکشن، اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایم کیو ایم نے جو بائیکاٹ کیا تھا، وہ جو یوسیز کا ایشو تھا کہ ہم کہہ رہے تھے 73 یوسیز بڑھنی چاہیے، اور اس کے بغیر جو ہے ڈیلیمیٹیشن کر دیا گیا. اور پھر جو ایم کیو ایم کے علاقے تھے وہاں پہ 70-80 ہزار پہ یو سی بنا دی گئی. جو مخالفین کی پیپلز پارٹی کے جو ایریاز تھے وہاں 25,000-20,000 پہ یو سی بنا دی گئی. تو ایک بیسیکلی ایک تھا معاملہ. باقی نوید زبیری بھائی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، وہ بہتر جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا ماحول الگ تھا، اور اس وقت لازمی بات ہے جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا وہ جماعت اسلامی کی طرف چلا گیا.
اور اب جب ایم کیو ایم میدان میں ہے اور بھرپور طریقے سے اپنے الیکشن مہم کا آغاز کر چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اپنے ووٹر سپورٹر کو اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اور میکسیمم جو ہے وہ سیٹس جو ہے وہ کراچی سے لے لے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ لیاری میں آپ کسی کی حمایت کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا امیدوار کھڑا ہے؟ زبیری بھائی, رابطہ کمیٹی نے جو ہے وہ ہر حلقے پہ نا 3 4 5 امیدواروں کو جو ہے نامینیشن فائل کروایا ہے, قومی اسمبلی پہ بھی کراچی میں اور صوبائی اسمبلی پہ بھی. اب مختلف جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی چل رہی ہے, جس میں نون لیگ بھی شامل ہے, جس میں جے یو آئی فے بھی شامل ہے, جی ڈی اے کے بھی امیدواران ہیں, سنی تحریک بھی شامل ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایسے علاقے جہاں پہ ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر ہماری اتحادی کی پوزیشن مضبوط ہے اور 2018 میں 2013 میں ان کی پوزیشن وہاں اچھی تھی تو وہاں ایم کیو ایم ان کو سپورٹ کرے گی. اور جہاں پہ ایم کیو ایم کے جو روایتی حلقے رہے وہاں پہ ایم کیو ایم جیتتی آئی ہے, اور 2018 میں بھی سیکنڈ پوزیشن پہ اگر آئی, جس طرح سے آر ٹی ایس کا ایشو ہوا تھا, جیتی ہوئی تھی لیکن آر ٹی ایس بٹھا کے ایم کیو ایم کو ہروا دیا گیا, وہاں پہ ایم کیو ایم اپنے امیدواروں کو کرے گی. میرے خیال میں یہ وڈرول کی ڈیٹ سے پہلے میرے خیال میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اور ابھی کوئی چند دنوں میں 3 4 دنوں میں شاید ایم کیو ایم پاکستان اپنے امیدواروں کا بھی اعلان کر دے, ٹکٹوں کا بھی اعلان کر دے, تو پوزیشن کلیئر ہو جائے گی. اچھا ایک بات اور بتائیے گا سلمان بھائی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن کے بعد اگر آپ کا نون لیگ سے اتحاد نہیں ہوا, جیسے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کہ آپ پوسٹ الیکشن اتحاد پہ جائیں گے نا, جس طرح ہر سال ہر بار ہر الیکشن میں آپ لوگ کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کسی پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ اتحاد ہو جائے اگر وہ لارجسٹ پارٹی بن کے آئے؟ اثر دیکھیں, ابھی چند دن پہلے خواجہ ادار بھائی نے کہا تھا کہ جو بھی سیاسی جماعت سیاست کرتی ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے کرتی ہے تاکہ اپنے جو حلقے کے جو نمائندہ ہیں, جو اپنے ووٹر سپورٹر ہیں, ان کو جو ہے بالکل وہ ایسا ہی ہے. ان کا کام کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ابھی تک تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک 19-20 کا آنکڑا ہے, لیکن اگر الیکشن کے بعد یہ پوزیشن بنتی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان سے رابطہ کرتے اور ایم کیو ایم پاکستان اپنی شرائط پیش کرے گی تو میں بھی پاسبل ہے, کیونکہ کوئی جانی دشمنی تو ہے نہیں, نہ کوئی ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے, پہلے دروازے بھی اتحاد برکت ہوتا کھلے ہے, آپ بعد کے. میں بھی ہوتا ہے, اور اچھا سیاست میں آپ کو پتا نہیں, ہے سیاست میں سب دروازے کچھ, بند نہیں ہوتے. سلمان مراد بلوچ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں, سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن میں اس لیے پوچھا یہ سوال میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایم کیو ایم کے جو پرانے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ایم کیو ایم میں تھے, سیف یار خان ہوں, مزمل قریشی ہوں, شیراز صاحب ہوں, انیس ٹکیٹ ہوں, رضا ہارون صاحب ہوں, یہ جب پیپلز پارٹی میں گئے تو کہا گیا کہ جناب یہ تو کچرا ہے, جو چلا گیا تو اچھی بات ہے. تو میں نے کہا جب یہاں سے وہاں لوگ جا بھی رہے ہیں تو پھر اتحاد بھی اسی جماعت سے جہاں آپ کے اپنے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہوں ان سے پھر کیا ہو سکتا ہے, یہ بات بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں اس طرح سے تو علی سرور بھائی اگر آپ پچھلے چند سالوں کا ریکارڈ اٹھائیں تو شاید پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ ایم کیو ایم میں آئے پھر چلے بھی گئے, اسی طرح سے دیگر جماعتوں کے بھی آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اجتماعی مفاد کو دیکھا جاتا ہے, کلیکٹیوزم کو دیکھا جاتا ہے, تو پھر انفرادیت جو ہے معنی نہیں رکھتی. اب یہ تو دیکھیں نا, آئین پاکستان کے تحت سب کو آزادی ہے سیاسی بالکل طور پہ بالکل. اپنی پسند کی جماعت میں بھی جائے, پسند کے لیڈرشپ کو بھی دیکھے. ہمارے جو پرانے ساتھی تھے وہ چلے گئے, ٹھیک ہے, میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, ان کی اپنی مرضی ہے, جی جی لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید آنے والے وقتوں میں اگر دیکھیں پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹیز, اور یا ممکنات کا کام ہوتا ہے سیاست میں, اور اگر ایسا کوئی معاملہ بنتا ہے تو پھر میرے خیال میں یہ میٹر نہیں کرے گا. مطلب ایسے لوگوں کے جانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو فرق نہیں پڑتا, یا آپ سمجھتے ہیں فرق پڑتا ہے, اس طرح کے نام چلے جائیں, اب سینئر لوگ چلے جائیں؟ علی بھائی بات یہ ہے کہ آپ بھی کراچی میں ہیں اور کراچی کی سیاست کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, نوید بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتا, لیکن ایم کیو ایم کا جب بھی ووٹ رہا ہے تو ایک جماعت کا ووٹ رہا ہے نا. ایم کیو ایم میں شخصیات کا یا اشخاص کا یا کسی شخص کا ووٹ نہیں رہا, اور یہاں پہ جو بھی الیکشن لڑا ہے وہ ایم کیو ایم کے نشان پہ, پتنگ پہ لڑا ہے, جھنڈے کے نشان پہ لڑا ہے. تو ہمیشہ ووٹ جو پڑا ہے وہ پتنگ کو پڑا ہے, سلمان مجاہد کو یا خالد مقبول کو یا امین الحق کو یا فلاں کو نہیں پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ انفرادیت میں تو شاید ہم میں سے کوئی کونسلر بھی نہ بن پائے, تو اجتماعیت میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اتنا
कोई डेंट नहीं पड़ता, ना इतना फर्क पड़ता है। ना इतना फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सलमान मुजाहिद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी सलमान मुजाहिद बलोच साहब, साबिक़ MNA MQM पाकिस्तान, मशहूर लायर भी हैं पाकिस्तान के, बड़े मारूफ कानूनदान भी हैं, और बड़ा नबातुला तबसरा उन्होंने किया है सियासी हवाले से। नवीद वरी साहब, जो बात कर रहे थे सलमान मुजाहिद बलोच साहब, ख़ास तौर पर जो आपने सवाल पूछा कि जी बाद में इत्तेहाद हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, नहीं हो सकता, ये बड़ा अहम इसलिए भी है कि इस वक्त तो तोबों का रुख जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से। MQM वाले मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। मैं बल्कि बताऊं आपको, उन्होंने कहा जी 15 साल में हज़ारों अरब रुपया लूट लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कुछ भी नहीं किया, और करप्शन की दास्तानें रकम की हैं, कोई मेगा प्रोजेक्ट कराची में शुरू नहीं किया। और इस पर हम बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लें मेरा ख्याल है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद 3 जो प्रोग्राम है, इसका जो फॉर्मेट है वो पूरा हो जाएगा, हमारा क्वारम पूरा हो जाएगा। सलमान मुजाहिद बलोच साहब चले गए स्टूडियो में, हमारे जो है एक जो शख्सियत कम नज़र आ रही है आपको, ब्रेक के बाद वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कई बार जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम 3। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, और वो मौजूद शख्सियत भी तशरीफ़ ले आई हैं, अनीस मंसूरी साहब, खुश आमदीद आपको, और तशरीफ़ ले आए जी अनीस मंसूरी साहब भी। और इससे पहले जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद MQM का क्या इलेक्शन के बाद हो सकता है या नहीं हो सकता। सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने तो कहा कि जी सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये अनीस मंसूरी साहब कि इतनी फिर तनकीद करने के बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं जी 15 साल में हज़ारों अरब लूट लिए, बर्बाद कर दिया सिंध को, अगर चले गए इलेक्शन के बाद या आपस में, तो लोग फिर पूछेंगे नहीं कि भाई आप तो पहले क्या कुछ कहा, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, फिर साथ बैठ गए। अगर अभी तो कोई सी इम्कानात नहीं है, लेकिन सियासत में जिस तरह सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने कहा, कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली आपका। देखें, एक जुमला कहा जाता है कि अगर सियासत में थूका हुआ ना चाटा जाए तो वो सियासत ही नहीं है। ये बड़ा खतरनाक जुमला कहा है आपने। सही है ना। और तो हो सकता है फिर पीपल्स पार्टी ना करे। देखिए, बात ऐसा नहीं है। सुलप्रस्त वाले नहीं, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बड़े शदीद मामलात रहे 90s में, बिल्कुल। लेकिन क्या उस दौरान भी बाद में नेगोशिएशन नहीं होता रहा? क्या उस सूरत हाल में, चलिए मैं वर्स्ट कंडीशन बताता हूँ कि जिस ज़माने में नसरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन जारी था, उस ज़माने में लगारी साहब की सदारत के लिए, वोट के लिए क्या MQM नहीं गई थी? देखें, हुआ ना उस ज़माने में भी। तो बात यह है कि अगर आप उस रवैये की बात करते हैं तो MQM ने मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक क्या कुछ नहीं कहा था? ऑपरेशन के सारा सिलसिला उन्हीं के सर डालते रहे, लेकिन बाद में क्या उनके साथ बातचीत होकर अब तो अमीनुल हक साहब ने बाकायदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा लगा दिया। ये भी वैसे कल की वीडियो आपकी बात मतलब वो नारे लगा रहे हैं, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, सियासी हकीकत है, और इसी तरीके से MQM एक सियासी हकीकत है। जब ये सब लोग एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो बाद में एक साथ ही मुज़ाकरात करते हैं, सबको एक जगह ही रहना है, किसी को अलग नहीं जाना। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फिर तो MQM क्या, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सभी दरवाजे बंद नहीं करते, कुछ भी हो सकता है, सब एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। PTI भी, PTI के साथ भी क्यों? PTI ने अभी पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। MQM की बात कर रहा हूँ। MQM के साथ तो नफीस लोग हैं, वो पहले जिन्हें बुरा भला कहते थे, बाद में वो नफीस लोग हो गए, तो उनके साथ जाकर नहीं बैठे। तो सर पीपल्स पार्टी का रवैया भी इस किस्म का रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे जरदारी साहब का पेट फाड़ के सड़कों में घसीट दूंगा, बाद में बैठ भी गए। इसका मतलब है कि नजरियाती या हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं है। देखिए, सियासत को आप इसको जो ना 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक तो इलेक्शन के दिनों की सियासत होती है, उसमें पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बातें करती ही हैं, यहाँ सच नहीं होता, वो पूरी दुनिया में करती है, उसको इलेक्शन की सियासत कहा जाता है। सच नहीं होता। देखिए, उसमें प्याली में तूफान लाया जाता है, कोई चीज़ होती है उसको बड़ा जड़ा के पीछे। एक सियासत होती है पोस्ट इलेक्शन सियासत, उसमें बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को लेके चलती हैं, जो भी जरूरत पड़ने पर। देखिए, अब जरूरत कर लें या मुल्क के मुफाद में कर लें या उन दोनों पार्टी के मुफाद में कर लें, ये दोनों तरफ का अमल होता है। जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वो छोटी पार्टियों को मिला के चलती है। अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनी, तो MQM हुई, IPP हुई या काफ लीग, जो भी जमात हुई, जिनको 5, 8, 9, 10 जितने भी MNA हुए, उनको किसी पार्टी में मर्ज होके ही हुकूमत करनी होगी। वो अगर अपोजिशन में बैठेंगे तो अपने लोगों को क्या दे सकेंगे? तो ये होता है, जब नून लीग लार्जेस्ट पार्टी होती है तो उसके साथ मिल जाते हैं, जब ये होंगे तो इनके साथ मिल गए। और ये बातें जो होती हैं ये सियासी होती हैं, इसमें कोई खुदा ना खाता जितनी बड़ी बात इन्होंने कर दी, थूक के चाटना नहीं होता। अब आप यूरोप में चले जाएं यार,
یورپ میں بھی وہ جماعتیں آپس میں مل کے حکومت بناتی ہیں جو سارا 4 سال ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہوتی ہیں. مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی الیکشن چند دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, ملک میں ویسے بھی ملک پھر سے دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے. بالکل ایگری نہیں کرتا, دونوں باتیں غلط ہیں. اگر آپ جولائی کے بعد سے دیکھ لیں تو ملک کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم 1 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں. 884 ارب کا آئی ایم ایف کا ٹارگیٹ تھا, اور وہ ٹارگیٹ دیتے تھے جو کوئی اچیو نہیں کر پاتا. تو ٹیکس امیروں سے لیا, ہمارا اپنا جو ٹیکس کا ٹارگیٹ تھا اس سے کہیں کم تھا. نہ صرف وہ پورا کیا بلکہ اب ہم 100 ارب پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں, پاکستانی کرنسی اوپر جا رہی ہے, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. درست ہے, کوئی انڈیکیشن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ہاں نہیں یہ اس وقت جس وقت یہ چند دن مؤخر ہو جائے وہ کہہ رہے ہیں حرج نہیں ہے, چند دن ہو جائے ان کی خواہشات پہ تو ملک نہیں چلے گا نا. سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا آئین سے کھلواڑ نہیں ہوگا, پتھر پہ لکیر ہے, الیکشن ہوگا. نہیں تو 90 دن میں تو نہیں ہوئے نا, وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جب وہ اپنے ٹرنر کی ذمہ دار ہیں, وہ بندیال کے نہیں تھے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا, انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے, الیکشن ہوگا. اپنی ہالیڈیز جا رہے تھے وہ کینسل کر کے رات کو انہوں نے کورٹ کھولا اور کر کے دے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی 4-6 سیٹوں کے لیے JUI کی کوئی الیکشن مؤخر ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کو ہماری درخواست پر غور کرنا چاہیے. ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ جی چند دن مؤخر کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ علی اور یہ میرے جواز محترم پیش کیا کہ جناب حکومت نوید بھائی نے جتنی نگراں حکومت کی تعریف اور قصیدے پڑھے ہیں, اچھا میں سمجھ رہا انہوں نے ہوں پاکستان کی ہیں بھائی تعریف. اتنی حکومت کے ترقی لیے کر پاکستان رہے, ترقی کر رہا ہے. پاکستان کو کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ تو نام لیں آپ, سب مل کے چلا رہے ہیں. نہیں کون چلا رہا ہے؟ حکومت چلا رہی ہے نا. کون کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں نا آپ بچے ہیں نہ میں بچہ ہوں. جس وقت چلو جو بھی چلا رہے ہیں جس مطلب اچھا جگہ چلا پہ رہے ہیں آ نا. گیا تھا پاکستان, تو وہ کون تھا جس نے آ کے بزنس مین سے مراکزات کیے, پھر ڈالر نیچے آیا, افغانستان جو اسمگلنگ ہو رہی تھی وہ روکی گئی. سب کو پتا ہے کون کر رہا ہے, اس کے بغیر جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. اچھا پاکستان کے لیے اچھا ہو رہا ہے. تو اگر اچھا ہو رہا ہے چلیں دیں پھر. تو مولانا تو یہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے چلنے دیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو تو اپنی جان کو خطرہ ہے کہ بھئی میری سیٹیں نہیں آ رہی, ان کو نظر آ رہا ہے. جتنی تعریفیں کی ہیں دیکھیں تو اب ان سیاستدانوں کی ضرورت کیا ہے؟ ملک میں ایک جمہوری ملک ہے. اچھا آپ کو امید تھی نگراں سیٹ اپ اتنا اچھا کام کر لے گا؟ دیکھیں نگراں سیٹ اپ اتنا اچھا کام کر لے گا اس کی نہیں تھی, لیکن اسحاق ڈار کے بعد اچھا ہوگا اس کی امید تھی. اور میں کئی دفعہ برملا کہہ چکا تھا سب کے سامنے کہ اسحاق ڈار کو بھائی ہٹا دو. اگر 16 مہینے کی حکومت نے وہ بھی ہٹا دیتے تو اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اتنا برا کس طرح ہے وہ سر؟ 2013 سے 17 تک رہا وہ, پاکستان ترقی نہیں کر رہا تھا اس وقت. ایشین ٹائگر بننے کے قریب تھا. اچھا بات ہماری وہی رہ گئی پھر. صحیح, ہمیں تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم تو کچھ بھی کہہ دیں بس فوراً جو ہے نا ہم پر اعتراضات لگ جاتے ہیں. ہمارے کاغذات بھی اسی طریقے سے مسترد ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے, پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں. ہمیشہ ہماری کاغذات مسترد ہوتے ہیں, پتہ نہیں کسی اور کے نہیں ہوتے. بھائی سپریم کورٹ اجازت تو نہیں ہو سکتے. آج تو ظاہر ہے ہیئر اسٹائل سے باقاعدہ اتنا اچھا ہیئر اسٹائل بنا کے آئے ہیں آپ. اچھا جو آپ باجی بات بھی کیا آج تو بہت. بس وہ کیا بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, کچھ کیا لکھا ہوتا ہمت ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. ہے؟ اچھا برداشت کریں گے جلنے والے کا. اچھا دیکھیے مولانا صاحب نے اگر یہ بات کی ہے تو وہ اس کی وجہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو جی اس وقت دہشت گردی ہے, حملے بھی ہو رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں جس میں حرج بھی کچھ نہیں ہے, جہاں آپ نے 8 فروری تک بات پہنچا دی ہے, اگر چند دن اضافہ ہو جائے. اچھا چند دن کے اضافے سے ہوگا کیا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے 2-3 باتیں بہت اہم ہیں. میں اس سوال, وہ میرا سوال بڑا سنجیدہ نوعیت کا تھا کہ جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جس طرح نوید بھائی نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بھائی ملک بہت ترقی کر رہا ہے, اتنا کبھی بھی ذخائر نہیں آئے. انہوں نے پھر مثالیں بھی دی نا, اس کی دلائل بھی پھر آپ آئیں. انہوں نے کہا دیکھیے ڈالر نیچے آ رہا ہے, معیشت اوپر جا رہی ہے, اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے, اور اسمگلنگ رک گئی ہے, ڈالر باہر جا رہا تھا رک گیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا. ہم ایک جملہ بولتے ہیں تو اگلا جملہ جو ہے وہ مصر آ جاتا ہے. ہم نے کہا دیکھیں صحیح ہے. میں نے یہ کہا کہ نوید بھائی نے جب اتنی تعریف کی ہے, دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کھل کر انہوں نے نام نہیں لیا کہ کون لوگ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کارکردگی سے وہ زیادہ انسپائر نہیں ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر اگر میں بات کر رہے ہیں آپ نہیں مولانا ایک اوپینین کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے اوپینین دیا, نوید بھائی نے جو اوپینین دیا کہ بھائی یہ نگراں حکومت کے دوران بہت زیادہ کام ہوا, ڈالر اتنا نیچے آ گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, مطلب دودھ اور شہد کی نہریں جو بہہ رہی ہیں. تو وہ ایک ماحول یہ بنایا جا رہا ہے خاص طور پر کہ جناب اگر اسی نگراں سیٹ اپ کو کچھ وقت کے لیے اور مزید موقع دیا جائے کہ جس کی بنیاد پر اور مزید مستحکم ہو جائے, تو یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے.
इसी माहौल को मौलाना फजल रहमान साहब आगे बढ़ा रहे हैं। वो दूसरी सतह पर ये बात कह रहे हैं कि जनाब कुछ दिन के लिए आप मौखर कर दीजिए। वो कुछ दिन की बात कर रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से कैंपेन चल रही है कि रमज़ान के बाद या अगले बजट के बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। ये कैंपेन चल रही है बाकायदा, और जो कैंपेन चल रही है उसमें जो लोग ये तारीफ़ें कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत ने क्या काम किया है, दर हकीकत वो निगरान हुकूमत की कामयाबी को उन तमाम सियासतदानों की नाकामी तसव्वुर कर रहे हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो या कोई और जमात हो। सही है, उन सब की नाकामियों को तो ये एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब उसके पीछे मौलाना के साथ वो इन्वायरमेंट बनाने वाले साथ मर्ज हैं या नहीं है, ये देखने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो सूरत हाल है सर, आप क्या कहेंगे इसमें? क्योंकि हम ये देख रहे हैं जहाँ तारीफ़ें आपने की हैं इतनी सारी, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें बिल्कुल मुनासिब भी हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन आवाम का सर इशू महंगाई है, वो तो कम नहीं हुई, वो मज़ीद 16 माह के बाद मज़ीद इजाफा हो गया, 43% में चली गई है। इसका क्या जवाज़ है? नहीं देखिए, ये फैक्ट एंड फिगर भी मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं बड़ा करीब ही इन चीज़ों पर नज़र रखता हूँ। तेल की कीमत 100 रुपये के करीब कम हुई है। पेट्रोल की कीमत, मैं खाने वाले तेल की बात कर रहा हूँ, ऑयल जो कुकिंग ऑयल है। चीनी की कीमत, चीनी की नहीं, वो पता नहीं ये कौन लोग कह रहे हैं। चीनी की कीमत 200 रुपये थी, मैं तो खुद खरीदता हूँ ना। सर आटा क्या किलो है? देखिए जो सर आटा क्या किलो है? अब मैं बोलूँ क्या? हाँ मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ आटे का ये 180 रुपए। देखे 180 कितने पे चला गया था, कहाँ चला गया था? 180 रुपए, कम हुआ ना। 55 रुपए वाला आटा आपका 55 रुपए कभी नहीं था। 55 रुपए पता नहीं किस जमाने में था। देखें सर 1.5 साल पहले 55। अब चूंकि आपने बात कर दी है तो मैं रिपोर्ट रखी बता देता हूं आपको। 2024 में भी महंगाई ने आवाम को वेलकम कर दिया है। महंगाई में कमी का ख्वाब ही रहा है। किसकी रिपोर्ट है, क्या सब्जियों बता देता हूँ, सब्जियों की कीमतों में 100% से ज़्यादा का इजाफा हो गया, जिस पे आप कह रहे हैं कि जी लुड्डी है हेज मालो, पाव लुड्डी हेज मालो, ऐसा है नहीं। पिछले साल 50 रुपये किलो वाला आलू अब 80 रुपये में मिल रहा है। ये निगरान हुकूमत में ही हो रहा है सब कुछ। 500 रुपये वाली अदरक 9.5 पर 800 रुपये फी किलो। प्याज ने भी आंसू निकाल दिए, 200 रुपये वाली प्याज 250 रुपये। सर ये सारी मैं 2003 की स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको। देखिए सर भिंडी कल लिए 180 रुपए किलो। आप तो सर इन चीज़ों को खरीदते नहीं है। अच्छा खुर्दनोश आप जैसे जो पोश इलाकों में रहते हैं उन्हें तो नहीं मालूम इस बात का। आटे, चीनी, दाल का भाव गरीबों से पूछे आप। देखिए ये वही बात है, जरा सी समझने की बात। अगर मुझे मौका दे, सर्दियों में हमेशा सब्जियां महंगी होती हैं। नहीं बहुत सर्दियों में यार देखें यार, सब्जियां नहीं आती हैं, सर्दियां में आती हैं। यही आलू पिछले दिनों में 40 रुपये 45 रुपये भी था, ये प्याज थी। अब सर्दियां आई, अभी नया आलू आ जाएगा, फिर ये चीजें गिर जाएंगी। इससे नहीं, सिर्फ एक आलू की बात नहीं है। देखिए सिर्फ एक आलू की बात नहीं है। भिंडी मैंने आपको यार, ये आलू भिंडी से आगे निकले। पेट्रोल की कीमत देखें कम हुई है तो उसकी फर्क सब में पड़ा है। शुगर देखें जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाय की पत्ती देखें, कुकिंग ऑयल देखें, 100 रुपये कम हुए। पेट्रोल था सर जब खान साहब गए। आज कितना भी कम कर लें आप, 270 पे तो फिर भी है ना भाई। जितनी हाइट पे चला गया था 300 के करीब, उसके बाद आके पीछे आना 350 से नीचे, अब नीचे आ रहा है जुलाई के बाद से, ऊपर तो नहीं गया ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये और आएगा। जहां तक फजल रहमान की इधर से भागने की बात है या नून लीग की आगे आके ये बात आएगी इलेक्शन से, इसकी वजह है बल्ला। उनको पता लग रहा है कि वो हारने, ना सिर्फ हारने जा रहे हैं बल्कि इलेक्शन की तारीख की 32 शिकस्त उनको होने जा रही है। वो भागेंगे और मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें उनको भागने देंगी। और सबसे ज़्यादा जो उस पर एतमाद है, जिसकी वजह से मैं इतना कह रहा हूँ इलेक्शन होंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट और फायद ईसा। वो नहीं इलेक्शन किसी भी सूरत में डिले करने देंगे। अच्छा इलेक्शन तो डिले नहीं हो गया, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि जी बल्ला अगर नहीं भी मिलता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो सर बल्ला अगर नहीं हुआ पीटीआई के पास तो आप समझते हैं वोटर सपोर्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए तहरीक इंसाफ का जितना हवा पाकिस्तान के टीवी ने बनाया ना, इतना मामला है नहीं। हमने कल एक सर्वे करवाया है जो आपको भी मालूम है, जिसके मुताबिक पूरे कराची के अंदर सिर्फ 17% लोगों ने, यानी कि 15,000 जब हमने उस सब लोगों से राय ली है, उसमें से सिर्फ 17% लोगों ने पीटीआई का कहा है। और पीओएसआरटी का? पीओएसआरटी का तो 4% भी नहीं हुआ है। सर मेयर डिप्टी मेयर है उनका यहाँ। अच्छा देखिए बात, दावेदार हैं 8 सीटों के। देखिए बात पता क्या है, नहीं आप ये देखिए, ये सर्वे के मशहूर कर दिया आपने। देखिए मेरी बात, भाई बाकी किधर गए, 70% किधर गए? बाकी सबकी बात सबसे ऊपर रही उसमें सर्वे के मुताबिक टीएलपी, जो पाकिस्तान कराची के तमाम उन इलाकों के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 38% रहा है। और सेकंड मैं नहीं बता सकता।
صحیح ہے. سیکنڈ بتانے پر جو ہے وہ آج بہت کچھ ہوا ہے, تو سیکنڈ میں نہیں بتا نہیں سکتا. بتا دیں ناظرین کو پتہ چلے. نہیں, سروے ظاہر ہے ناظرین کے لیکن سامنے ہی ایم ہے کیو نا. ایم پاکستان, سروے پہ تو ویسے ہی پابندی لگا ہاں لیکن ایم کیو ایم پاکستان 9% پر ہے. بات ساری پتہ کیا ہے, جو اس میں ساری بات یہ ہے کہ جو سندھ کے جو تحریک انصاف ہے, ہم میں بات جس پر کر رہا تھا, ایک تو ہمارے میڈیا نے اس کی بہت زیادہ ہائپ بنائی ہوئی ہے. دیکھیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے, نہیں, کراچی میں دعویٰ نہیں ہے. نہیں, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ تحریک انصاف پنجاب کی میں طرف تو ہو آپ گئے. نہیں سمجھتے نون لیگ سب سے آگے؟ نہیں بالکل نہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے, ہاں تحریک انصاف 50% ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف 100% ہے. بالکل یہ میں ایگری کرتا ہوں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارے یہاں ماحول یہ بنا دیا گیا ہے. 50% ہے. نہیں, میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا 50%. سر تو باقی ساری جماعتوں میں آپ نے 50% ڈال دی, پیپلز پارٹی 5% ہے, فلاں. نہیں, آپ میرا جملہ سنیے. میں نے آپ سے جملہ کیا کہا ہے, میں نے کہا ہے کہ بھائی تحریک انصاف 50% ہو سکتی ہے, 100% نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے یہاں پر لوگوں نے 50 سے زیادہ کہہ دیا اس کو. نہیں, میں ایک بات جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا وہ جملہ ہمارے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% لوگوں نے بنا دیا کہ بھائی تحریک انصاف. ایسا نہیں ہے. ہم نے جو سروے کیا ہے اور ہم نے جو لوگوں سے ملاقات کی ہے, اس میں ایسا نہیں کہ تحریک انصاف کا اتنا بڑا ہوا ہو کہ بھائی آپ الیکشن لڑیں گے پورے پنجاب, کراچی, بلوچستان, اب سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, اب سندھ صحیح, آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں, ایسا ہرگز نہیں ہے جتنا تاثر بنایا جا رہا ہے. دوسری بات معذرت کے ساتھ, بلے کا نشان کا آپ نے کہا, دیکھیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اور آج کے دور میں ضروری نہیں کہ بلہ ہو یا کچھ بھی ہو, اس سیاسی جماعت کو پورے ایک ہی نشان چاہیے, یعنی کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر نہ جائے. تحریک انصاف کی اس وقت کوشش بلے کا نشان نہیں ہے. تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طور پر ایک انتخابی نشان پر جائے, آزاد امیدوار کے طور پر نہ جائے. ایک انتخابی نشان پہ زبیر صاحب اگر جاتی بھی ہے, سر آپ پانی پیجیے جب تک, جاتی بھی ہے تو سر 37 دن صرف رہ گئے ہیں, عوام میں بتانا کہ جی کون سا انتخابی نشان ہے, آپ نہیں سمجھتا کہ بڑا مشکل کام ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگ مثالیں دیتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس تلوار کا جو نشان تھا وہ 85 میں چھینا تھا, تو 88 3 سال تھے تیر کا نشان بتانے کے لیے کہ ہمارا انتخابی نشان یہ ہے. جی میں جملہ صحیح کر دوں, 88 میں ہی تیر آئی, اس سے پہلے تیر نہیں تھی. نہیں, یہ چھن گیا تھا 85. وہ تو غیر جماعتی الیکشن تھے, لیکن جو ان کو تیر کا نشان ملا تھا وہ 88 میں ہوا. اپلائی کر چکے تھے نا سر, 3 سال نہیں بتایا انہوں نے صرف 3 مہینے میں بتایا. آپ کو بتاؤں میں, آپ تو سر ینگ تھے اس زمانے میں, ظاہر ہے آپ کو, ہماری تو پیدائش سے پہلے کی بات. آپ بتائیں سر. جی دیکھیں آج کا دور جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کا دور میڈیا کا دور ہے. وہ خالی پرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا اس وقت, یا پی ٹی وی تو سرکاری ٹی وی تھا, وہ اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ وہ کبھی تیر کی بات کرتا. آج اگر ابھی پتہ لگ جائے نا کہ ان کا نشان جو ہے وہ بال ہے, بلہ نہیں ہے, اگلے 3 دن میں ہر ایک کو پتا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا بال ہے. تو ان کا سوشل میڈیا بہت تیز ہے. دوسرا اس وقت پاکستان میں ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر کسی کی پہنچ ٹی وی پہ, تو یہ اب وہ وقت نہیں ہے. یہ اب تو منٹوں میں خبر یہاں کی کہاں پہنچ کی ہوتی ہے, یا تو یہ امریکہ میں پتا ہوگا کہ بال ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ ہوا جو بنایا نا, اس ہوے کے بنانے کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ نون لیگ کی فرمائشی پروگرام کا ہے. اچھا, آپ وقت ان کا اب اس کے نام لینے پہ پابندی ہے, بانی پی ٹی آئی. یار آپ اس کا نام سے ڈر رہے ہو. جس آدمی کے وہ نام سے ڈر رہے ہیں, جس آدمی کے تو بلے کے نشان تھے تو ان کی جان نکلے گی. نہیں, یہ تو جس خوف سے باہر آنا پڑے گا. کون ڈر رہا ہے؟ مقابلہ کرنے کے لیے, یہ نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, مقابلہ کرنے کے لیے پی ایم ایل این والوں آپ کو ڈر ختم کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ڈر سے جیتنا پڑے گا. جس دن آپ ڈر سے جیت گئے اس دن آپ جیت کا سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نام پہ پابندی ہو, ان کے امیدواروں کے کاغذات نہیں آنے چاہیے, اس کو نہیں, فلاں آدمی نہیں آنا چاہیے, جی فلاں عورت نہیں آنی چاہیے, اس کی بہن نہیں آنی. یہ فرمائشی پروگرام ختم کریں. جس دن وہ الیکشن کے لیے تیاری کر کے روڈ پہ نکلیں گے تو انہیں پتہ لگے گا نا, وہ تو اپنے خوف سے ہی لڑے جا رہے ہیں. تو یہ ہے ہوا جو بنایا ہوا ہے. جی جناب, کیا کہیں گے جو نوید زبیر صاحب فرما رہے ہیں, بڑے جذبات سے بھرپور فکر انگیز گفتگو جو کی انہوں نے, کیا آپ کے پاس اس حوالے سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے؟ مجھے تو جس طریقے سے نوید بھائی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے, میں تو سوچ یہ رہا تھا کہ کوئی مسلم لیگ نون کا آدمی سامنے نہ بیٹھا ہوا ہو. صحیح ہے, یہ اچھی بات ہوئی کہ آپ نے جو ہے وہ آج کے پروگرام میں سلمان مجاہد کو لے لیا, کسی مسلم لیگ نون کے شخص کو نہیں لے لیا. خیر دیکھیے, ہم چیزوں کو ہٹ کر تھوڑا سا بیان کرتے ہیں, اور شاید اس پر اعتراض ہو بہت سارے لوگوں کو, نوید بھائی کو زیادہ اعتراض ہوگا. دیکھیے اس وقت نہ ہی تحریک انصاف کے بلے کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نہ اور کوئی سیاسی جماعت ہے. صحیح, ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیے. صحیح ہے,
اس وقت جو سیاسی ماحول آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بلے کے نشان اور تحریک انصاف کو اگر زد پہنچائی جاتی ہے اور اگر وہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتی ہے تو اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ان تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا جو ان کی اپونینٹ ہے. ایک سیدھی سی بات ہے نا, کبھی بھی کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کوشش نہیں کرتی کہ عین الیکشن کے وقت دوسروں کو مظلومیت کا کارڈ کھیلنے دیں. بہت آسان سی بات ہے. دیکھیے اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, اس کی ذمہ دار خود تحریک انصاف ہے. جو کچھ بھی اس نے ماضی کے اندر کیا, جو کچھ بھی ماضی کے اندر اس نے غلطیاں کی, اس کا یہ نتیجہ ہے. جہاں پر آپ کو بادشاہت کا ایک درجہ ملتا ہے, وہیں پر جہاں پر کہتے ہیں نا ہمارے یہاں سیاست میں یا تو تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے. جب آپ نے بغیر کسی محنت کے تخت لے لیا تھا تو ظاہر ہے بعد میں تختہ تو آپ کو محنت سے ملے گا نا. اچھا جاتے جاتے آپ ہی سے پہلا یہ سوال میں کر دوں کہ ذرا بڑی تنقید ہو رہی ہے. آج مراد علی شاہ صاحب نے جب یہ کہا کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ بلاول وزیر اعظم بھی بنیں گے, تو اس کا جواب نون لیگ نے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں کون سا ایسا کام کیا ہے جو لاہور میں انتخابات لڑنے آ گئے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بات درست ہے یا واقعی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں چونکہ میئر بھی ڈپٹی میئر بھی ہے اور کام بقول ان کے بہت کیے ہیں, اسی لیے اب لاہور سے لڑنے گئے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ کل کی بات ہے یہ, مراد علی شاہ نے آج بیان دیا یہ کل کی بات ہے. کل جو ہے وہ تارڑ صاحب اور سعد رفیق صاحب ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے. اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ یہ اسی حلقے میں کر رہے تھے جہاں کے بلاول نے جمع کروایا, تو وہاں پر انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جناب کراچی میں انہوں نے کون سا ایسا کام کیا کہ یہاں پر لڑنے کے لیے آ گئے. اچھا, یہ مسلسل تکرار چل رہی ہے بٹوین دی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 242 سے لڑنے آ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کراچی کے لیے کیا کیا؟ ہاں تو میں وہی بات کر رہا ہوں, دونوں کے درمیان یہ سیاسی نوک جھونک کا سلسلہ ہے اور اسے اتنا ہی سنجیدہ لینا چاہیے کہ جتنا جو ہے وہ ہم اس وقت اس بات کو سنجیدہ لے رہے ہیں کہ کراچی کا وزیر اعلیٰ, سندھ کا وزیر اعلیٰ کوئی اور ہوگا. جناب بہت بڑی بات کر دی انہوں نے, وزیر اعظم بلاول کو بھی اتنا ہی لیں ہم لوگ. نہیں میں ڈائلوگس کو جملوں کو مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سوال ہی نہیں پتا نا کوئی اور ہو سکتا ہے, تو انہوں نے اس لیے یہ مثال دی ہے. جام صادق, لیاقت جتوئی, ارباب غلام رحیم ہوا ہے نا, یہ بھی ہوا ہے, لیکن ابھی وہ صورتحال نہیں ہے, بہت فرق پڑ گیا. اینی وے دیکھیں میں نے صحیح کہا غلط کہا؟ دیکھیں آپ متفق ہیں؟ عوام پر اعتماد ہے آپ کو؟ دیکھیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, مجھے اس پہ اعتماد ہوتا ہے بھائی. اس وقت نہیں تھا پیپلز پارٹی والوں کو, اس وقت ان کے ساتھ جو ہوا اس پہ یہی ہونا تھا, مگر اب کی جو صورتحال ہے اس وقت الیکشن ہونے جا رہا ہے, میں اس کی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو بتاؤں. اس میں پیپلز پارٹی کراچی سے لے کے کشمیر تک بہت ساری چیز رہی. کراچی اور حیدرآباد میں تھوڑا بہت کم ہوگا, لیکن پہلے سے ان کی سیٹیں یہاں بھی بڑھیں گی. لیکن بلاول بھٹو جب سے لاہور میں انہوں نے لڑنے کا اعلان کیا ہے, پتہ نہیں کیوں ان کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی کا وہ خود کہتے ہیں لاہور میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی اتنا خوف ہے ان کو کہ وہ وہاں سے نہ جیت جائے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ تو بہت نالا ہیں ان سے. دوسرا, پیپلز پارٹی تو ویلکم کہتی ہے, شہباز شریف لڑے, نواز شریف لڑے کراچی سے, سندھ سے کسی بھی حلقے سے, کوئی وہ نہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ پرابلم کس طرف ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ پرابلم دیکھنی چاہیے کس طرف ہے؟ دونوں طرف پرابلم ہے. دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے, بشیر میمن پر کیا کچھ بلاول نے نہیں کہا بیان دینے پر. اچھا, ایک ڈی جی ایف آئی اے جس کی تمام تر نوکری میں پی ایس پارٹی کے خلاف رہی اور لوگ کہتے تھے نیوٹرل, وہ جیسے ریٹائر ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا اچانک پیراشوٹ سے صدر بن جاتا ہے, تب بھی ہم تنقید نہیں کریں. دیکھیں تو یہ تو بنتا ہے, آپ بالکل تنقید کریں, آپ پاکستان پارٹی کی طرف سے تنقید کر سکتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, اتنے عرصے تک اس نے لبادہ, میں یہی کہہ رہا ہوں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہیں پر بھی تنقید کر سکتے ہیں. میں آپ نے کہا کہ میں یہ بات نمائندہ نہیں ہے, لیکن ان کا موقف تو یہی تھا نا. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون بھی یہی کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے, اس پہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ظاہر اس وقت الیکشن کیمپین ہے. آپ شاید غلط سمجھے, میں نے یہ کہا کہ اگر شہباز شریف, نواز شریف, مریم کراچی سے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ویلکم کہتے ہیں. جب بلاول بھٹو لاہور چلے جاتے ہیں الیکشن تو ان کی تو کوئی ویلکم نہیں کہتا, کوئی ویلکم نہیں کہتا. دیکھیں جس سطح پر بیانات آتے نا, جس سطح پر اس وقت رفیق تارڑ جو ہے عطا تارڑ نے جو بیانات دیے ہیں, اسی سطح پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نیچے سے اسی سطح کے بیانات آ رہے ہیں کہ انہوں نے لاہور میں کیا کر دیا. کہ بلاول نے خود تنقید کی نواز شریف صاحب پر, لاڈلا بھی کہا ہے, وہ کر رہے ہیں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے
یہ بات مت کریں کہ وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں وہ اس کو ویلکم کرتا ہے. کوئی ویلکم کوئی نہیں کرتا. آبجیکشن فائل نہیں کیا ان کے خلاف, بلکہ بولا لڑیں, جس کو لڑنا ہے پاکستان پورا اوپن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن منڈوخیل صاحب نے نہیں کیا. کب کیا؟ جب انہوں نے بلاول کے خلاف وہاں کیا تو اس میں کیا کہ بھائی یہ دیکھو یہ کیا نا بات, آپ ایک تھپڑ ادھر سے مارو ادھر سے مارو, بات تو دونوں نے تھپڑ مارا. تمام باتوں کے باوجود بھی انیس منصوری صاحب اتنی ایک دوسرے پر تنقید کے باوجود بھی, جس طرح بھی ہم ایم کیو ایم کی بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اتحاد کی, تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد ساتھ پھر بھی چل سکتے ہیں. بالکل چلیں گے, جہاں ضرورت ہوگی چلیں گے. سوال نہیں پیدا. مجھے نہیں لگتا دیکھیے پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ تو مل سکتی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ اب دوبارہ وہ بڑے بے آبرو ہو کر پی ڈی ایم سے نکلے تھے, بڑا پرانا بڑے بے آبرو ہو کر پی ڈی ایم سے نکلے تھے, بعد میں بیٹھ گئے نا ساتھ. چھوڑے نا یار, چھوڑے اس بات. چلیں جی, آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیں. سال کا پہلا دن جنوری 1 2024. میرا یہ دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے بعد نہیں بیٹھ سکتی, کے ساتھ مل جائے گی, نون کے ساتھ نہیں بیٹھے گی, جبکہ انیس منصوری صاحب کی اسی بات اور اسی نوٹ پر, اسی پیغام پر ختم کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ اور نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی بیٹھ سکتی ہے, ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے, پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے. یہ باتیں کس حد تک سچ ہوں گی ظاہر ہے 8 فروری کے بعد ان تمام باتوں کے جوابات تو آ جائیں گے, لیکن ریکارڈ پر یہ تمام باتیں رکھی جائیں. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم. آئندہ پروگرام تک کے لیے مجھے میرے دونوں موضوع مہمانوں کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد